اور فرشتے پٹائی کرتے ہیں تو یہ مجرم کہتے ہیں لعلی رب ارجعون، اے اللہ مجھے لوٹا دے دنیا میں، اب ہم فاتحہ نہیں کریں گے، اب ہم نیاز نہیں کریں گے، عرس نہیں کریں گے، تعلم نہیں کریں گے، اب ہم غلط عمل نہیں کریں گے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اب ہم عمل صالح کریں گے، اب ہم کیا کریں گے؟ عمل صالح کریں گے۔ اللہ نے کہا نہیں انها کلمۃ هو قائلها، اب ایسا نہیں ہو سکتا، ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، اللہ نے فرمایا ان کے درمیان اور دنیا والوں کے درمیان اللہ نے برزخ حائل کر دیا۔ برزخ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئے، مثال دیتے ہیں، گنگا جمنا دیکھا ہے؟ یہ ہندوستان کے اندر ایک ایسا ایریا ہے، ادھر سے گنگا کا پانی بہ رہا ہے اور ادھر سے جمنا کا پانی ایسے بہتا ہے اور گنگا کا پانی ایسے بہتا ہے، گنگا جمنا کا پانی آپس میں نہیں مل سکتا، ایک شمال سے جنوب کی طرف اور ایک جنوب سے شمال کی طرف، دونوں پانی آپس میں نہیں ٹکراتا۔ اور سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک میٹھا چشمہ ہے اور ایک کھارا چشمہ ہے، وبینہما برزخ لا یبغیان، آپ جائیے جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں ان سے پوچھیے کہ اس طرف جو ہے ہاتھ لگائیے گا تو میٹھا پانی نکلے گا اور ادھر ہاتھ لگائیے گا تو کھارا پانی نکلے گا، سمندر میں ہے نا بھائی، اس کی تحقیق ہو چکی ہے نا تحقیق۔ چلیے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میٹھا پانی کھارے پانی سے نہیں ملتا، اللہ نے وہاں برزخ دیوار حائل کر دیا، جب ایک پانی دوسرے پانی سے نہیں مل سکتا، جب گنگا کا پانی جمنا سے نہیں مل سکتا بلکہ ہمارے ایریا میں یہاں پر باگمتی کا پانی جا رہا ہے، ادھر بکیا کا پانی ہے، لیکن دونوں پانی نہیں ملتا کیونکہ ایک فاسٹ جا رہا ہے بکیا کا پانی اور وہ سلو جا رہا ہے، تو دونوں پانی آپس میں نہیں ملتے جبکہ دونوں بہ رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن یہ الگ بہ رہا ہے وہ الگ بہ رہا ہے، یہ اللہ نے نظام قائم کیا۔ تو اسی طرح اللہ نے کہا کہ دنیا سے جو نکل گئے قبروں میں چلے گئے ان کے درمیان اور دنیا کے درمیان اللہ نے ایک بہت بڑی دیوار حائل کر دی ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، تو اس قبر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا نہیں ہے اور ان قبر والوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری دعائیں ان کو پہنچا دے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ سورۃ الفاطر کے اندر آنے والی ہے انشاءاللہ قدر تفصیل کے ساتھ۔ اللہ نے کہا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اور دنیا والوں کے درمیان ایک برزخ حائل کر دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک قبر کے مردے نہیں آ سکتے، نہ وہ آ سکتے، نہ ان کے باپ آ سکتے، نہ ان کے دادا آ سکتے، نہ لکڑ دادا آ سکتے، نہ چھکڑ دادا آ سکتے۔ جب وہ خود نہیں آ سکتے تو روحیں کیسے آ سکتی ہیں؟ اور فقہ حنفی کی کتاب فتاوی بزازیہ کا یہ فتاوی بزازیہ کے اندر یہ لکھا ہے، فتاوی بزازیہ فقہ حنفی کی سب سے یا نہیں تو بہت ہی معتبر مشہور کتاب، فتوا آپ طلب کریں گے تو آپ کو اسی کتاب سے لکھا جائے گا۔ اسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے من قال ان ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں، بزرگ مشائخ، یہاں عام لوگ، یہاں تو باپ کی روح آ رہی ہے، بیٹی کی روح آ رہی ہے، ماں کی روح آ رہی ہے، یہ عقیدہ بنا ہوا ہے۔ جس طرح برادران وطن کیا ایک رسم بنائی جاتی ہے پتر پکھ، آپ لوگوں میں نے بہت بتایا اس سے پہلے پتر پکھ، جس طرح برادران وطن کا یہ عقیدہ ہے کہ سال میں ان کے ہاں ایک رسم اور ایک تہوار منائی جاتی ہے جس کے اندر پنڈت جی آ کر کے اشلوک پڑھتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ جس سال بھر میں جتنے مردے مرے ہیں ان کی روحیں آسمان اور زمین کے بیچ گھوم رہی ہیں، ان کے نام پر پنڈ نظر کر کے اور وہ شلوک پڑھ کر کے سمندر میں یا دریا میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی آتما کو، ان کی روحوں کو شانتی مل گئی۔ اسی کی دیکھا دیکھی برادران وطن کی تقلید میں مسلمانوں کی جماعت نے عقیدہ رکھا کہ وہاں ان کی آتمائیں ان کی آتماؤں کو شانتی ملتی ہے اور ان کی آتمائیں گھومتی پھرتی ہیں، تو امت مسلمہ کی ایک جماعت نے یہ عقیدہ کر لیا کہ آتمائیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں۔ اور جس طرح برادران وطن کی عقیدہ ہے کہ ان کے باپ دادا کی روحیں مرنے کے بعد آواگمن کا عقیدہ، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں تناسخ ارواح، یعنی ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، انسان مر گیا تو وہ روح ٹرانسفر ہو گئی جانور کے اندر، اور جانور کے اندر بھی کوئی کتے میں جنم لے لیا، انسان مر گیا تو اس کے باپ کی روح کتے میں جنم لیا، اگر اچھا خراب کرتب کیا تو کتے میں جنم لیا، اچھا کرتب کیا تو گائے میں جنم لیا، اور اگر اور اچھا کرتب کیا تو اونٹ میں جنم لیا، اور زیادہ گڑبڑ کرتب کیا، برا کام کیا تو سور میں جنم لیا۔ یہ ہے نا عقیدہ؟ تو انسان کی روح جانور میں کیسے جنم لے گی؟ انسان افضل المخلوقات، انسان کو اللہ نے 2 ہاتھ بنائے، 2 پیر بنائے، اللہ نے دماغ بنایا، وہ انسان جانور میں کیسے جنم لے گا؟ عقل سے لگتی ہوئی بات ہے۔ تو یہی عقیدہ مسلمانوں کی جماعت نے کہا کہ وہاں باپ دادے کی روحیں سانپ میں جنم لیتی ہے، بلی میں جنم لیتی ہے، چلو ہم لوگ ایک ایسا عقیدہ کر لیں کہ باپ دادی کی روحیں ڈائریکٹ گھروں میں آ جاتی ہیں 15ویں شعبان کو اور ہمارے کھانے کھاتی ہیں۔ جی روحوں کو کھانا نہیں چاہیے، کھانا کس کو چاہیے؟ کھانا جسم کو چاہیے، نہ کہ روح کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دی کہ آپ یہ دعا پڑھیں۔ کیا کون سی دعا پڑھیں؟ کہ اللہ
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ کی ذات عظیم ہے، وہ بادشاہ ہے اور وہی حق ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہی عرش کریم کا رب ہے۔ اور ومن يدعو مع اللہ الہ آخر، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ کافر ہے، جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ مزاروں قبروں درگاہوں اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارو گے، قرآن کہتا ہے سورۃ المومنون کی سیکنڈ لاسٹ آیت کہ وہ ایسا آدمی کافر ہے۔ دلیل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، جس نے بھی اللہ کے ساتھ، یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو پکارے، اور مع مانے وتھ اللہ، وتھ گاڈ، یعنی اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کو پکارے جس کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل نہیں رکھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے بھی اللہ کو پکارتے ہوئے، یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو پکارتے ہوئے کسی غیر کو بھی پکارا، گویا اس نے معبود بنا لیا، اللہ فرماتا فإنما حساب عند ربی، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا بلکہ اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، اور ایسے کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ اور تب اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے نبی کہو، دعا نبی بتا رہے ہیں، آج ریڈی میڈ دعائیں نکلی ہوئی ہیں، یہ دعا پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو جمعہ کے دن تو 80 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ بھی دعا نکلی ہوئی ہے۔ اور ہر دن دعا کا کلر اور پینٹ بھی بدلتا رہتا ہے، دعا کی ورائٹی بھی بدلتی رہتی ہے، جس طرح بہت سارے بدعت مختلف روپ میں آتی ہے، لیکن سنت کا کبھی روپ نہیں بدلتا، سنت کا کبھی روپ نہیں بدلتا، سمجھ گئے؟ اس لیے امام مالک کہا کرتے تھے لن يصلح آخر هذه الامه الا ما صلح اولها، اور اسی کا انگلش میں ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہے اولڈ از گولڈ، یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح ہوگی پچھلوں کے طریقے پر۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں بدعت مختلف روپ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے دعا بنانے کی اجازت بھی نہیں دی کہ آپ اپنے اختیار سے کوئی دعا بنا دیں، کوئی قصیدہ آپ جوڑ لیں اللہ کی تعریف میں، نہیں، اللہ نے کہا نبی کہو، نبی نے جب تک کہنے کے لیے نہیں کہا اس وقت تک نبی نے کہا بھی نہیں، نبی کا ہر لفظ وہی ہے، دلیل وقل، اے نبی کہو، اللہ نے لفظ قل کو بھی ذکر فرما دیا، نبی اپنی طرف سے کہہ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ کہے، کیا کہا کہنے کے لیے؟ ربی، اے میرے رب، اغفر، بخش دے تو، ورحم، اور تو رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، مغفرت اور رحمت کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ ایک موضوع آ گیا۔ مغفرت کہتے ہیں، مغفر کہتے ہیں توپ کو، جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک بات چھوٹی سی بات آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سے جب مکے میں داخل ہوئے، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح وعلی راسہ المغفر، فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکے میں تو آپ کے سر پر کیا تھا؟ مغفر تھا، ٹوپ تھا، یعنی آپ کا سر کیا تھا؟ ڈھکا ہوا تھا۔ تو مغفرت کو مغفرت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، مغفرت کا معنی کیا ہے؟ پردہ ڈالنا۔ اور مغفرت کے بعد ارحم، ارحم کا معنی اللہ میرے اوپر رحم فرما، یعنی جب تک مغفرت کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ مغفرت کافی نہیں ہے جنت کے لیے، مغفرت کا مطلب یہ کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ کا ایک اور انعام ہے اور وہ رحمت، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ صحابہ نے کہا کیا یا نبی اللہ آپ بھی نہیں جا سکتے؟ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا الا ان يتغمدني الله بمغفرته ورحمه، جب تک کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت مجھ کو نہیں ڈھانپے گی اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا۔ بمغفرتی، بولو میرے بھائیو، بمغفرت و رحمہ، اللہ کی رحمت اور مغفرت جب تک ہم کو نہیں ڈھانپے گی اس وقت تک ہم بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ اس صورت کا بہت ہی اختصار کے ساتھ خلاصہ ہوا، اور دیکھ رہا ہوں کہ گھڑی کا کانٹا بہت آگے بڑھ چکا، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ سورۃ المؤمنون کے اندر جو اللہ نے 9 صفات بیان فرمائے ہیں بڑی عظیم صفات ہیں، اور اس میں اللہ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے۔ جنت الفردوس کیا ہے میں انشاءاللہ صرف اور صرف 5 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کر لوں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ آج سے کل تک آرام کریں، اور پھر کل ہم آپ کے سامنے سورۃ النور کے اندر جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، جو ہدایات ہیں، جن پر عمل کریں تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا، معاشرتی انقلاب آ جائے گا، سماجی انقلاب آئے گا، مارکیٹ کی فحاشی ختم ہو جائے گی، عریانیت ختم ہو جائے گی، اسلامی نظام پر آپ عمل کیجیے گا، پوری دنیا کو شانتی ملے گی، جو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل بیان ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق دے۔ لیکن ابھی ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے